السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ محمد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیل پالش کون سی لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ وہ نیل پالش لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جس کا آنر کوئی اسلامی آدمی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم بھی ہو، تو اس نے اوپنلی طور پہ اس نیل پالش کے پیکنگ کے اوپر یہ لکھ رکھا ہو کہ ہم سور کی چربی یا کوئی حرام ایسی چیز اس میں مکس نہیں کرتے، اس کی آمیزش میں، اس کے بنانے اور کے پروسیس میں ہم کوئی ایسی چیز جو حرام ہو یا اس کی ہم جنس کوئی بھی ایسی چیز اس میں ایڈ نہیں کرتے، اس کی آمیزش میں، اس کے بنانے کے پروسیس میں، کہ اس کے ملنے کے بعد یہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہو، تو پھر آپ وہ نیل پالش لگا بھی سکتے ہیں اور وہ وضو کرنے کے بعد پھر آپ وہ نیل پالش لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں حرام چیز کوئی مکس نہ ہو اور کمپنی نے باقاعدہ طور پہ اس پہ لکھ رکھا ہو، تو وہ لگا کر آپ نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نیل پالش پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ اس میں سور کی چربی یا اس کی آمیزش میں یا اس کی بنانے کے پروسیس میں کوئی حرام چیز مکس ہوئی ہے، تو وہ نیل پالش آپ وضو کرنے کے بعد لگا کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نماز تو رہی نماز، آپ نماز کے علاوہ بھی ایسی نیل پالش جس میں حرام چیز مکس ہے، حرام چیز ملی ہوئی ہے، تو وہ آپ لگا کر اپنے ناخنوں پر آپ ویسے گھوم پھر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی ناپاک ہوں گے اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے، اور آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی لگائی ہوئی حدوں میں ہم نے زندگی رہتے ہوئے بسر کرنی ہے، تو پھر آپ وہ نیل پالش لگا کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، اور ویسے بھی آپ وہ نیل پالش اپنے ناخنوں پر نہیں لگا سکتے۔ اگر لگائیں گے آپ کے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، اور لگا کر نماز تو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی اس نیل پالش سے جس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ وہ نیل پالش جو آپ نے وضو کرنے کے بعد لگائی، اگلی نماز کا جو ہی وقت آتا ہے آپ پھر وضو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس نیل پالش کو ناخن سے اتاریں گے، پھر آپ وضو کریں گے، پھر آپ دوبارہ نیل پالش لگانا چاہیں تو لگا کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نئے وضو کے ساتھ نیل پالش کا اترا ہوا ناخنوں سے ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ اللہ نے قرآن کے اندر دوسرے نمبر پہ فرض کو بیان بھی کیا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کونیوں سمیت ہو، تو ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، تو پاؤں کے اندر بھی 10 انگلیاں ہیں، تو اگر عورتوں نے 10 پاؤں کی انگلیوں پر بھی اور 10 ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی نیل پالش لگائی ہوئی ہے، تو پھر بال برابر بھی اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے، جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، تو 20 انگلیوں پر اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو پھر سمجھ لیں 20 ناخنوں پر اگر پانی نہ پہنچے، پانی کی تری نہ پہنچے، پانی کا اثر نہ پہنچے، اور 20 ناخن 10 ہاتھوں کے انگلیوں کے اور 10 پاؤں کی انگلیوں کے اگر یہ تر نہ ہوں، دھوئے نہ جائیں، تو نہ پاؤں کا دھونا کا فرض ادا ہوگا، نہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونے کا فرض ادا ہوگا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر نئے وضو کے ساتھ نیل پالش اتار لیں۔ جو ہمارے دوست احباب اس چینل پر مرد و خواتین حضرات نئے آئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ آپ ہمارے سبسکرائبر بنیں گے تو شرعی احکام اور شرعی مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ صاحبزادہ محمد طاہر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔